بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد خطرناک حد سے تجاوز کر گئی ہے۔ لوگوں نے ایس او پیز پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، لوگوں نے اب مری، ناران، کاغان، گلگت وغیرہ جیسے علاقوں میں سردیاں منانے کے لیے جانا شروع کر دیا ہے۔ وقت کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ ماہرین کے مطابق کرونا کی دوسری لہر پہلی سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ پاکستان میں سیاست کا ماحول بھی آج کل گرم ہے۔ سیاسی لیڈر اپنے کارکنان کو اپنے جلوسوں میں بلاتے ہیں، جس کی وجہ سے کرونا کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ کرونا کے وار سے نہ صرف عام آدمی بلکہ ڈاکٹر، نرسز، تمام طبی عملے کے ساتھ ساتھ حفاظتی عملے جس میں گارڈز اور پولیس اہلکار بھی موجود ہیں، موت کی گھاٹ اتر گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ مارکیٹوں میں تمام کے تمام لوگوں نے ایس او پیز پر عمل کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے، اور ایس او پیز پر عمل کرنے کی بجائے الٹا زیادہ رش لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے ماسک پہننا چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے رش والے مقامات پر اور زیادہ جانا شروع کر دیا ہے، جبکہ حکومت لاک ڈاؤن کا اشارہ دن بہ دن دیتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق تو کرونا تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، لیکن ماہرین کے مطابق کرونا کی دوسری لہر اس قدر خطرناک ہے کہ یہ پہلی لہر سے زیادہ اموات کا ذریعہ بنے گی۔ حکومت نے تعلیمی ادارے تو بند کر دیے، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بچیاں پارکوں میں، گلیوں میں اور دوسرے مقامات پر کبھی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی سیر و تفریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو گھروں میں محفوظ کر رکھیں، باہر جانے سے روکیں اور خود بھی ضرورت کے تحت باہر جائیں۔ لوگوں کا جلوسوں میں جانا، تقاریر کو اٹینڈ کرنا، مختلف فنکشنز اٹینڈ کرنا، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کو جب لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، ان میں حاضر ہوتے ہیں، ایسی جگہوں سے ہی کرونا وائرس زیادہ سے زیادہ پھیلتا ہے۔ ہمیں خود کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کرونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ماسک پہننا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پر رہنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈسٹنس برقرار رکھنا ہوگا، مطلب کہ ایس او پیز پر عمل درآمد لازمی کرنا ہوگا۔ بے شک ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی یکتا ہے، عبادت کے لائق ہے۔ تو کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں کرونا وائرس نہیں ہوگا، تو بھائی جان ہم بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے تمہارے سامنے کوئی موذی چیز، سانپ یا بچھو وغیرہ آ جائے تو تم پہلے اسے مار دو، اسے قتل کر دو۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے دین نے یہ چیز سکھائی ہے کہ اگر کوئی موذی چیز یا موذی وائرس وغیرہ آ جائے تو پہلے خود کو بچانا چاہیے، نہ کہ ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ بے شک ہمارا ایمان ہمارے رب ذوالجلال والاکرام پر ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنے آپ کی حفاظت کریں، اس کے بعد دنیا کے تمام کاموں کو دیکھیں۔ اب آتا ہوں میں پاکستان کے اسٹیٹسٹک کی طرف۔ اس ٹائم پاکستان میں کنفرم کیسز جو کرونا وائرس کے ہیں وہ 4,32,327 ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیتھس، اموات جو پاکستان میں ابھی تک ہو چکی ہیں وہ 8,653 اموات پاکستان میں ہو چکی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ریکورڈ کی طرف، جس میں 3,79,092 لوگ اس ٹائم تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان میں ٹوٹل ٹیسٹس کی طرف، 59,48,700
142 टेस्ट पाकिस्तान में अभी तक हो चुके हैं। आते हैं हम क्रिटिकल केसेस की तरफ। खतरनाक केसेस जो इस टाइम तक बहुत ही ज़्यादा हसास केसेस हैं पाकिस्तान में, वो 2538 केसेस पाकिस्तान में अभी तक हैं। आते हैं प्रोविंस वाइज केसेस की तरफ। सिंध में जनाब 1,91,246 केसेस इस टाइम है। KPK में 51,172 केसेस हैं। पंजाब में 1,25,897 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 34,014 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बलूचिस्तान में 17,650 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 7,578 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 4,770 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ से इसे नीचे करूँ तो आपके सामने कुछ ग्राफ बने हुए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनमें मैं इस ग्राफ पर आता हूँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है कोविड-19 डेथ्स पर डे, कि हर दिन के लिहाज से कोरोना वायरस की जो अमवात है उसका ये ग्राफ बना हुआ है। मैं जहाँ पर भी अपना ये एरो लेकर जाऊँगा, ये तीर लेकर जाऊँगा, वहाँ की डिटेल ये तीर के साथ साथ नीचे आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। जो सबसे ज़्यादा अमवात हुई वो 7 तारीख 12वां महीना 2020 मतलब के 7 दिसंबर को, जो अभी तकरीबन 2-3-4 दिन पहले गुजरा है, हुई है। और मज़ीद आगे इस अमवात की तादाद चलती जा रही है। अगर मैं इससे थोड़ा और मज़ीद नीचे आता हूँ तो आपको ये लिखा हुआ नज़र आता है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। कहने का मतलब ये है कि कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं, कि जो निशानियां हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बुखार होता है, फीवर, खांसी आती है, और उसके साथ साथ आपके कंधों में बहुत ही शदीद किस्म का दर्द होता है। और ये कुछ निशानियां थी कोरोना वायरस की जो कि इन्होंने बताई हुई थी। मज़ीद इसमें और कोई डिटेल बताने वाली नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ये पेज है, यहाँ की मैंने आपको डिटेल बताई है। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है। मैंने उसके मुतल्लिक वीडियो अपने इस YouTube चैनल पर डाली है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो उसे लाजमी देखें। वैक्सीन अभी सिर्फ अमेरिका और बरतानिया में ही दस्तयाब है। पाकिस्तान में अभी वैक्सीन आई तो नहीं है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने 2021 के तीसरे महीने में वैक्सीन का पाकिस्तान में लाने का वादा किया है। अभी पाकिस्तान में वैक्सीन तो नहीं आई, लेकिन इसकी कीमत पाकिस्तान में बता दी गई है। दुनिया में 3 किस्म की वैक्सीन तैयार की गई है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है फाइजर, दूसरे नंबर पर आती है मॉडर्ना, तीसरे नंबर पर आती है ऑक्सफोर्ड। अब बात करते हैं इन तीनों वैक्सीन के कितने फीसद मौसर होने के चांसेस पर। जो फाइजर है वो 95% मौसर साबित होती है, मतलब कि 95%। इसी तरह मॉडर्ना भी 95% ही मौसर साबित होती हैं। अगर उन दोनों के मुकाबले में ऑक्सफोर्ड को देखा जाए तो वो 60 से 90% ऑक्सफोर्ड वैक्सीन मौसर साबित होती है। फाइजर वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, मतलब कि -70 डिग्री सेल्सियस पर फाइजर ज़िंदा रह सकती है। इसी तरह मॉडर्ना -20 डिग्री सेल्सियस पर ज़िंदा रह सकती है। और इसी तरह ऑक्सफोर्ड को आम रेफ्रिजरेटर पर रखा जाता है, जिसमें वो 6 माह तक ज़िंदा रह सकती है। अगर हम बात करें फाइजर की पाकिस्तानी कीमत, तो 3,200 रुपये पाकिस्तानी कीमत पे फाइजर की एक खुराक आती है। मॉडर्ना पाकिस्तानी कीमत में 5,900 रुपये की एक खुराक दस्तयाब होगी। और इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड की, तो वो 800 रुपये तक पाकिस्तानी 800 रुपये तक मिलेगी।
اگر ہم بات کریں کہ فائزر کی کتنی خوراکوں سے انسانی جسم صحت یاب ہوتا ہے تو وہ فائزر کی 2 خوراکوں سے صحت یاب ہو جاتا ہے، یعنی کہ 6,400 روپے تک ہم پیسے لگا کر 2 خوراکیں فائزر کی لیں گے تو انسانی جسم صحت یاب ہوگا۔ اگر ہم بات کریں موڈرنا کی تو وہ 2 خوراکوں میں مؤثر ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ 12,000 روپے تک ہم خرچ کریں گے 2 خوراکیں لیں گے تو ہمیں ہمارے جسم میں کرونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت بڑھے گی۔ اگر ہم بات کریں کہ آکسفورڈ کتنی خوراکوں میں مؤثر ثابت ہوتی ہے تو وہ 2 خوراکوں میں ہی مؤثر ثابت ہوتی ہے، لیکن آکسفورڈ کی قیمت 1,600 روپے بنتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فائزر اور موڈرنا کے مطابق آکسفورڈ زیادہ مؤثر بھی ہے، زیادہ سستی بھی ہے اور عام آدمی، عام عوام، عام لوگوں کے لیے ان کی پہنچ میں بھی ہے۔ بہرحال جب ویکسین پاکستان میں آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی قیمت پاکستان میں ہماری گورنمنٹ کیا طے کرتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، اس لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کا پیارا مسٹر زیم جرنلسٹ۔